إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، کچھ ہی دنوں میں جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اصحاب کرام کو اس کے بارے میں خبر دی. کہا کہ تمہارے کے پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو شہر مبارک ہے، مبارک مہینہ یعنی برکتوں سے بھرا ہوا. رمضان المبارک کس طرح برکتوں سے بھرا ہوا ہے، میں اس کی صرف جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا. انسان اگر حقیقت پر ان ساری چیزوں کے پر غور کرے اسے واقعتاً رمضان المبارک کے فیوز اور برکات نظر آئیں گے. یوں سمجھ لیجئے مہینہ انسانی زندگی کو منظم کرنے والا، اس کی بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے، بشرطے کہ اس کے پر غور کیا جائے اور اس کو اپنی آنے والی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے. سورہ بقرہ کی مشہور آیت جس میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس ایک آیت میں 4 اہم چیزوں کا تذکرہ ہے. پہلا ہے خطاب. قرآن مجید میں کئی طرح سے انسانوں کو خطاب کیا گیا. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. اب اس میں دنیا کے تمام انسان آ جاتے ہیں. قرآن مجید کہیں پر خطاب کرتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. اب یہاں یہود اور نصارہ ہیں، لیکن قرآن مجید جب یہ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اب ایمان والوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اللہ اب یہاں پر دنیا کے تمام انسانوں کو نہیں، یہود اور نصارہ کو نہیں، بلکہ خاص ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے. جیسا کہ یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، اگر میں یہ کہوں اے لوگو یا محترم حاضرین سامعین تو تمام کے تمام اس میں شامل ہو گئے. لیکن یہاں پر اگر میں کسی کا نام لے لوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب سارے مجمع کے اندر اسی ایک آدمی سے مخاطب ہوں جس کا نام لیا گیا ہے. تو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں میں جو خطاب کیا اہل ایمان سے، جن کے پاس ایمان ہے. اور یہاں اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ عبادات کی بنیاد ایمان پر ہے. اگر ایمان صحیح نہیں ہوگا تو عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی.
قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کے، یعنی بغیر ایمان کے عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو جب یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر، رسول کے پر، قرآن مجید کے پر، شریعت کے پر، آخرت کے پر، فرشتوں کے پر، تقدیر کے پر، تو آپ کیسے عمل صالح کر سکتے ہیں؟ اس کے بغیر عمل صالح نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یہاں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا روزوں کی فرضیت سے متعلق، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، یہ روزوں کی فرضیت کی دلیل بن گئی۔ تیسری اہم بات قرآن مجید نے کیا کہی؟ تاریخ کا حوالہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی روزہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو صرف تمہارے پر فرض کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے تم سے پہلے کی تمام امتوں کے پر، جن جن امتوں میں اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، تمام امتوں کے پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب دیکھیے غیروں کے ہاں پر بھی اپاس کے نام کے پر، گرچہ اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے لیکن پایا جاتا ہے، بہت سارے مذاہب کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملے گی، بگڑی ہوئی شکلوں میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں جو روزہ ہے یہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا نہیں، بلکہ انسان کی شخصیت، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے معاملات کو مکمل طریقے سے سنوارنے والا ہے۔ صرف یہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تک اس کے اثرات ہمارے اعمال اور معاملات کے پر نہ پڑے وہ روزہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، روزہ ترک حلال کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ حلال چیزوں کو چھوڑ دینا، کھانا حلال، پینا حلال، ان عورتوں سے، بیویوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل حلال، لیکن اللہ کے حکموں کے پر ہم ان حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سوچئے جس اللہ کے حکموں کے پر ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، اسی اللہ کے حکموں کے پر ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ غیبت، چغل خوری، جھوٹ، ظلم، فساد اور وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے مضر، نقصان دہ ہے، کیا ہم اللہ کے حکموں پر یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتے؟ کمال ہے، حلال چھوڑ رہے ہیں، حرام نہیں چھوڑتے، تو روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ نام ہے ترک حلال کا، حلال چیزوں کو چھوڑنے کا۔ اللہ نے ہمیں حرام چیزوں کو چھوڑ کر روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ حرام چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سود، بیاج اور دیگر وہ تمام حرام ذرائع جس سے ہم اپنی دولت کو کماتے ہیں، کہیں اپنے بھائی بہنوں کا حق، ان ساری چیزوں کے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، انہیں صحیح طور کے پر میراث نہیں دیتے ہیں، ساری چیزیں یہاں پر آتی ہے۔ ایک پڑوسی اگر دوسرے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، سب اس کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ کر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے والا ہے، وہ روزہ نہیں ہے جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ میں نے وہی عنوان دیا کہ رمضان المبارک رسمی یا انقلابی۔ ہم ایک رسم کے طور پر کہ تمام لوگ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس رمضان سے ہم اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں، کیا انقلاب لے کر آنے والے ہیں، یہ رمضان ہمارے لیے کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہونے والا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ایک بات کہوں میں، تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح الدجال سے پناہ مانگ رہے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَبِ، گناہوں سے پناہ طلب کر رہے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دب جانے سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ یعنی اصل تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے، آنے والی زندگی سے کیسے بچا سکتے ہیں، وہاں ہم کسی طریقے سے اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آئے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ آل عمران کے اخیر میں؟ فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہوا۔ فوز عظیم یہی ہے۔ عربی زبان میں فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جہاں انسان کو کسی قسم کا خطرہ، نقصان نہ اٹھانا پڑے،
بہت سارے اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس توحید ہوگی لیکن ان کے معاملات کے اندر خرابیاں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو گیا، زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، غیبتیں ہیں، چگلیاں ہیں، بہتان تراشیاں ہیں، یہ سب چیزیں وہاں ہوگی، ایمان ہوگا لیکن چونکہ اس نے ایمان کے بعد بھی، توحید کے بعد بھی ظلم کیا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے حساب و کتاب کرنے کے بعد اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور لوگوں کے ظلم اور زیادتیاں باقی ہوں گی تو پھر اسے جہنم رسید کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے ظلم اور اپنے جرائم کی سزا بھگتے، اور جب اسے بھگت لے گا اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ نے فوز عظیم کس کو کہا؟ ایسی کامیابی جہاں انسان کو کسی قسم کا نقصان، خطرہ نہ اٹھانا پڑے۔ اگر ایک لمحہ بھی جہنم میں ہمیں داخل کر دیا گیا اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی معمولی سی آگ، حالانکہ جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ کیا ہم دنیا کی آگ کو برداشت کر پاتے ہیں ایک لمحے کے لیے؟ نہیں۔ اگر کسی گرم چیز کے پر ہمارا ہاتھ اچانک پڑ جائے پورا جسم مچل جاتا ہے۔ اچانک ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے یا آگ کے جلاتے ہوئے آگ اگر ہمارے جسم کو ایک لمحے کے لیے چھوتی ہے، تصور کیجئے گا کہ وہ ہمارے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل ہمارے سامنے عذاب قبر ہے، ہمارے سامنے جہنم کی ہولناکیاں ہیں۔ کیا ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ حقیقت میں ان اعمال کی بنیاد کے پر اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کانفیڈنس ہے؟ محاسبہ کیجئے۔ یہ رمضان ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے لیکن وہ روزے کی تکمیل تک اپنا محاسبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر، استغفار کر کے، توبہ کر کے، اور اس لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی کی ہے ان ساری چیزوں کی تلافی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ وَتَقَاءُ اللَّهِ، یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں۔ کیا ہم ان بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا نام اس لسٹ میں آئے گا جو جہنم کے مستحق بن چکے تھے لیکن رمضان المبارک نے انہیں ایسے اعمال کی توفیق دی جس کی بنیاد کے پر وہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا پائے، عذاب قبر سے بچا لے گئے؟ یہ اصل کامیابی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا، اس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، پل صراط بڑی آسانی کے ساتھ پار کر کے نکل گیا اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا گیا، تو حقیقت میں یہ فوز عظیم ہے، انتہائی عظیم کامیابی جس میں کسی جگہ کے پر خطرات کا، نقصان کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس پر توجہ دیجیے گا۔ اس کے بعد اس آیت میں روزوں کا مقصد بیان کیا گیا۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے کامیابی کن لوگوں کے لیے قرآن بیان کرتا ہے؟ ان للمتقین مفازا، کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، متقی بن جائے گا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اسے دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکالے گا۔ غور کیجئے اللہ نے کیا کہا تقوی کی برکت؟ کہ اسے دنیا کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ چاہے آپ کاروباری پریشانی کے اندر مبتلا ہو، جسمانی بیماری کی بنیاد کے پر پریشانی کے اندر مبتلا ہو، یا غیروں کے اثرات۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حکومت ہمارے اگینسٹ میں کیا کچھ کر رہی ہے، ہمیں اغیار کے خطرات لگ رہے ہیں۔ اصل خطرہ ہمیں غیروں سے نہیں، ہمارے گناہوں سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے اصل خطرہ ان کے گناہ ہیں، غیر نہیں ہے۔ اگر ہم متقی بن گئے اللہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، گارنٹی لے رہا ہے، اور یہ اللہ کی گارنٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی اپنی جگہ کے پر سب سے بہتر ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ صاف کہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت گارنٹی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
اللہ اسے مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا موقع دے گا، اس کے لیے راستے پیدا کرے گا، اسے ایک مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھیر کر نہیں رکھے گا۔ اور دوسری اہم خوشخبری، اللہ کی ضمانت اور گارنٹی، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان نہیں ہوگا۔ اللہ رزاق ہے، آپ یقین کیجئے۔ تو یہ تقویٰ کی برکت ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کے بعد اگر ہم تقویٰ کی منزل تک نہیں پہنچ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزوں کے اندر، روزے داروں کے اندر خطا تھی، تبھی وہ چیز اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائی۔ روزہ رکھنے کے بعد قرآن مجید نے کہا تمہیں متقی بننا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد ہم متقی نہیں بن پاتے تو یہ ہماری خامی ہے، ہم نے ایک رسم ادا کی، انقلابی روزے نہیں رکھے جس کی بنیاد کے پر ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی۔ یہ اصل چیز ہے تقویٰ۔ اس کی ایک آسان سی تعریف عربی زبان میں یہ وقایہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ میں ایک مثال دے کر اس بات کو بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، 2 ویلر، 4 ویلر، 3 ویلر وغیرہ، اس میں بریک ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جس طرح گاڑی کے اندر بریک ہوتا ہے جس سے گاڑی حادثات سے بچ جاتی ہے۔ اچانک آپ کے سامنے کوئی جانور آ گیا، آپ نے بریک کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، گاڑی کنٹرول میں آ گئی، اب نہ جانور کو نقصان ہوا نہ آپ کو نقصان ہوا۔ تو یہ نقصان اور خطرات سے بچاتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا، تقویٰ کا بریک ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم کوئی گناہ کرنے جائیں گے تقویٰ کا بریک ہمیں دبا دے گا، آگے نہیں بڑھنے دے گا، روک دے گا۔ اگر تقویٰ کا بریک کام کر رہا ہے تو اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، الزام بہتان تراشیاں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کاروبار کے اندر کہیں پر کسی بھی قسم کی خطا کر رہے ہیں تو تقویٰ کا یہ بریک ہمیں روک دے گا کہ نہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہی تقویٰ ہے جو ہمیں گناہوں سے روک دے، بچا دے۔ یہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے تعلق سے چند احکامات بیان کیے۔ میں رمضان المبارک ہماری زندگی کو کتنا منظم کرتا ہے اس کے بارے میں چند جھلکیاں ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف روزہ نہیں ہے بلکہ روزوں کے جلوں کے اندر بہت ساری خیر و برکات ہے جو ہماری زندگی کے اندر آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان تہجد کا عادی بن جاتا ہے۔ تہجد کی طرف ہمیں لے جانے والا ہے یہ موسم بہار، نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ۔ ورنہ عام دنوں میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں آج فرض نمازوں کی تو توفیق نہیں ہوتی ہے، آپ تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ آنا چاہیے تاکہ دشمنوں سے ہم نجات پا جائے۔ آپ اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن ہم اللہ کے بنے تو صحیح، اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بنتا ہے کہ نہیں۔ اور جس کا اللہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ مشرکین مکہ غار ثور کے اتنے قریب تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول اگر ان میں کا کوئی شخص اپنے جوتے کے تسمے کی طرف دیکھے گا ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی فکر نہ کرو، ڈرنا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ان مشرکوں کے نہیں ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہم اس مقام کے پر ہیں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو؟ خود جائزہ لینا ہے، کسی اور سے نہیں پوچھنا ہے۔ انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ، اس کے دل، اس کے ارادوں کے اندر، اس کی نیتوں کے اندر کیا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز۔ دوسری چیز، ہماری اپنی مصروفیات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ خود غور کیجئے گا کہ اگر ایک آدمی تاجر ہے، اس کی تجارت کے بہت سارے اوقات نماز تراویح کے لیے، روزوں کی تیاری کے لیے، سحری کی تیاری کے لیے نکل جاتے ہیں،
اس طرح دیگر مصروفیات کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، یعنی ہمیں دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف موڑا جاتا ہے، ہم دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ تیسری اہم بات، اور اس کے پر توجہ دینا چاہیے، انٹرنیٹ سے احتراز کیا جائے۔ یہ ہماری عبادات کے اندر ایک بہت بڑا خلل واقع ہوتا ہے۔ ہم موبائل میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، ریل ہے، مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگ مسجدوں میں آ کر بھی موبائل کے اندر لگے رہتے، بلکہ کچھ ویڈیوز آئی ہے، اللہ رحم کرے، ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیلتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، مسجد میں آ کر، بلکہ اعتکاف کی حالت میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور وہاں گیم کھیلا جا رہا ہے، اور اگر کرکٹ چالو ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ ان ساری چیزوں سے احتراز کیجئے، بچنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے علاوہ وقت کے ضیاع سے اجتناب کرنا، وقت برباد نہیں کرنا ہے، بہت قیمتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے وقت کے اندر تنظیم آ جاتی ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک ہمیں کیا کرنا ہے، عصر کے بعد افطار کی تیاری ہے، افطار کے بعد ہمارے لیے نماز تراویح کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، نماز تراویح کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے سامنے سحری کی تیاریاں ہیں، تو ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں اسلام نے ایسا سسٹم دیا جس کی بنیاد کے پر خود بخود ہم ان ساری فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے لگ جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایسا نظام عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبادات کا اہتمام ہونے لگتا ہے، وہ بہت ساری عبادتیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی ہے، خاص طور سے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، انسان اس سے جڑ جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہے وہ تو ہے ہی، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے طویل ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے کتنا، 10 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد چلے گئے، لیکن روزہ اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہیں، اس لیے کہ روزہ دار ہیں۔ جب تک آپ روزہ رکھے رہیں گے عبادت کی حالت میں ہوں گے۔ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ 15 16 گھنٹے تک ہوتا ہے، یعنی اتنا طویل وقفہ ہم عبادت میں لگاتے ہیں۔ یہ روزے جیسی عبادت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو قرآن مجید سے وابستہ ہونا ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور دیگر اخلاقی معاملات کے پر بھی توجہ دینا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ دیکھیے کہ تلاوت قرآن مجید، اس میں خصوصی طور کے پر انسان توجہ دینے لگتا ہے۔ رمضان المبارک میں انسان جتنا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے شاید وہ کسی اور مہینے میں کرے۔ علاوہ ازیں تراویح کے ذریعے مکمل قرآن مجید سننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ یہاں ایک بات میں کہوں تراویح کے تعلق سے، ہمارے یہاں جو مزاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن تراویح پڑھائی تو اصحاب کرام کی تعداد تھی بڑی تعداد، دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح پڑھائی تو اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں اصحاب کرام آئے، اس لیے کہ پہلے دن معلوم نہیں تھا زیادہ لوگوں کو، دوسرے دن معلوم ہوا اس سے بڑی تعداد ہو گئی، اور تیسرے دن اس سے کہیں زیادہ، یہاں تک کہ مسجد نبی کے اندر اصحاب کرام کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کرام کی بڑی تعداد تھی نہیں آئے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کا شوق عبادت دیکھا کہ عبادت کے لیے تم کتنے شوق رکھتے ہو، لیکن میں اس بنیاد پر تمہارے درمیان باجماعت تراویح پڑھانے کے لیے نہیں نکلا کہیں تمہارے پر فرض نہ کر دی جائے۔ تم تو ادا کر لو گے، اللہ نے تمہارے اندر جذبہ رکھا ہے، لیکن تمہارے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ شاید اسے ادا نہ کریں، اس لیے کہ فرض ہونے کے بعد اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے یہ مسئلہ نہیں رہا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت اس کا اہتمام کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اس بنیاد کے پر نماز تراویح یہ باجماعت مشروع ہے، اصحاب کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں جو بتانا چاہ رہا تھا، صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی تھی، لیکن ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے، پہلے دن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اپنے اطراف مسجد میں رہنے والے اور اس کے اطراف میں سب مسلمان ہیں، مسلمان کے علاوہ ہمارے علاقے میں کوئی نہیں، لیکن دھیرے دھیرے جیسے وقت بیتتا ہے 2 3 4 5 دن غائب، مسجدیں خالی ہونے لگتی ہے، وہی چند صفیں ہوتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
صحابہ کا جذبہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، جیسے جیسے رمضان المبارک بیتا ہے عبادت کا شوق بڑھتے جانا چاہیے، اس میں کمی نہیں واقع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلے دن خوب جذبہ دکھایا غائب ہو گئے، نہیں، بڑھتے چلنا چاہیے، پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور تراویح پورا رمضان ہے، ہمارے ہاں جو مزاج بنا لیا گیا 3 دن کا یا 6 دن کا 10 دن کا، نہیں، بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تراویح میں 3 دن 5 دن یا 6 دن میں قرآن سن لیا ختم، نہیں، کہا کہ جو پورا رمضان قیام کرے گا۔ آپ نے صرف چند دنوں کے لیے نہیں کہا، رمضان یہ پورے کے پورے مہینے کے پر مشتمل ہے۔ من قام رمضان، جو پورے رمضان قیام کرے گا، تراویح کرے گا، ایمان اللہ کی ذات کے پر ایمان و یقین توحید کے ساتھ، اور اللہ سے نیکی کی امید پر، اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا وعدہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ایک بات اور اہم مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد کے پر آج قرآن مجید اور بہت سارے اذکار موبائل کے اندر اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ایمرجنسی ہے آپ اس میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر مصحف جیسا کہ ہمارے یہاں مادی شکل کے اندر موجود ہے، کاغذ کے پر لکھا ہوا، اگر یہ موجود ہے تو اسی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ مجبوری ایمرجنسی ہے، اب اگر آپ کو قرآن نہیں مل رہا ہے، سفر میں کہیں اور ہے، پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر قرآن مجید موجود ہے تو آپ اسی میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ مصحف کا تذکرہ ہے، یعنی جو چیز پرنٹڈ ہے، کاغذ کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، اس کی اہمیت قرآن مجید کی جتائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں آپ بہت ساری چیزیں، اتنی ساری باتیں ہیں میں نے نقل کی، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے گا ہمارے وقتوں کے اندر تنظیم کتنی بہتر آتی ہے، اخلاق کو سنوارا جاتا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، چغلیاں، سارے چیزوں سے، یعنی یہ ہمارے اخلاق کی تعمیر کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ اگر کوئی شخص زور، اس میں تمام برائیاں آ جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، سارے جرائم آ جاتے ہیں، اگر انسان اسے نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اخلاق کی تعمیر بھی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں، آپ اپنا جائزہ لیجئے، تجزیہ کیجئے اور غور کیجئے، کتنے ایسے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، وہ آج نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ یا ہم ہی اگلے سال موجود نہ ہو، تو اللہ نے ہمیں جو موقع عنایت کیا ہے اسے غنیمت سمجھیے، اسے ضائع مت کیجیے، بلکہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے جو اتقاء اللہ ہے، اللہ جنہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اگر آزاد ہو گئے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار یہ رمضان ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار بنا، اور جیسا کہ تو نے وعدہ کیا، جسے جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ پروردگار ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل کر۔ پروردگار مسلمانوں کے حالات خود ہمارے اپنے گناہوں کی پاداش میں انتہائی ناگفتہ بھی ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے جرائم اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ پروردگار ہمیں ان تمام امور کا جائزہ لینے کی توفیق دے جس کی بنیاد پر ہماری صفوں کے اندر کمزوریاں واقع ہو رہی ہیں اور ہم دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایمان کی تقویت دے، ایمانی قوت عنایت فرما، جس کی بنیاد کے پر ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ سربلند ہو سکے اور کامیاب ہو سکے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔